نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن سچیاں دے نال دی توفیق عطا فرمائی، پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ اور انہیں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن علیہ السلام نے غلبہ عطا فرمائے کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اور اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، مرد دم قلبہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، اپنا سچا حسینی عاشق بنان دی توفیق عطا فرمائے، ہر لمحہ اپنی صحبت رہنے والا اور قلباً تابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے، غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل دے وچ شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب ملے دکھی انسانیت دا بے غرض بھلا کرنے والے نواز سے سانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے، اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، اج دے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور اج انہاں اللہ والیاں وچوں بہت بڑے اللہ والے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دی تعلیمات دے بارے کچھ ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 8ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اندے رب سونے فرمایا کہ یاد رکھے کوئی شک نہیں میرے دوستاں، نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے نے اپنے سچے دوستاں، اپنے سچے حسینی عاشقاں، سچے اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوستاں میں انہاں دا دوست ہاں، انہاں میرے نال دلوں دوستی لائی، پھر میرے نال یاری لاؤن دا حق ادا کیتا۔ تمام شیطانی پروگراماں اور اسلام دشمنوں دے پروگراماں تو اور ماسوا اللہ تو قلباً نکل کے اتنا قلباً نکلے کوشش بھی کرنا تیرا نے ماسوا اللہ دا خیال نہیں آتا، فنا و نیستی جمعیت دا کمال حاصل کیتا نہ لوکاں اور کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے، لا الہ دی نفی کر کے الا اللہ دا اس بات حاصل کیتا اور قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے، اپنے اندر ماسوا اللہ تو صاف کر کے میرے سچے حسینی عاشقاں دی، سچے میرے دوست اولیاء اللہ اور علماء و مشائخ جڑے مردہ نفس زندہ دل نے، متقی نے، سرفروش ہے، بت شکن ہے، حزب اللہ دے مجاہد نے، صحیح العقیدہ نے، ظاہری باطنی علم نبوت دے وارث ہے، انہوں دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کر کے انہوں دی روح دے مطابق عمل کیتا
اور انہوں دی روحانی تعلیم و تربیت اور روحانی توجہات نے اپنے اندر نورانی کیتا، انہوں دی روح نے انہوں دی جسم جو نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی، تے جویں میں انہوں دی صدق سچائی دیکھی اور انہوں نے ثابت قدم پایا، اور استقامت والا پایا، تے انہوں نے اپنے دیدار دی نعمت عظما اور دولت کبریٰ عطا فرمائے۔ اے میرے سچے دوست ہیں جنہوں نے دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ بدر اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اسراری اولیاء لکھ دیا کہ میں اپنے پیر مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ دی خدمت اقدس حاضر ہویا، مینوں آپ دی قدم بوسی دی دولت نعمت اور سعادت نصیب ہوئی۔ آپ دی خدمت اقدس دیگر علماء و مشائخ اور درویش بھی حاضر خدمت سی۔ آپ نے اپنی زبان بار سے فرمایا، کیا درویش میں حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ کی زبان چ سنیا کہ ایک دفعہ میں بغداد دے وچوں بخارا دے اندر آیا تو اتنے ایک بہت بزرگ دیکھیا، بہت اللہ والے سی، ہر ویلے اللہ دی یاد عبادت ریاضت وچ مشغول رہندے سکے اور اللہ سونے دے عشق وچ ڈبے رہندے سکے۔ تے میں انہوں نے سلام کیتا، تے میں انہوں نے ادھا دی حالت دیکھیا کہ جڑی بیان نہیں کیتی جا سکتے، اور یاد الہی ذکر الہی چ انہیں مستغرق سکے کہ انہوں نے اپنے آپ دی بھی سدھ بودھ نہیں سکے۔ الغرض جب دن میں انہوں دی خدمت چ رہا تو جدوں بھی سجدہ کر دے تے رو رو کے بڑی عاجزی نال اللہ سونے دی بارگاہ دعا کر دے، اور پھر عاشقانہ اشعار پڑھ دے اور بے ہوش ہو جاندے، اور زبان مبارک جو گل کہندے کہ اللہ سونیا میں ایک سجدہ بھی اداں دا نہیں کر سکیا جڑا تیری بارگاہ دے لائق ہوئے۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش سے فرمایا کہ زندگی اگر زندگی ہے تو علم وچ ہے، اگر راحت ہے تو اللہ سونے دی معرفت ہے، اگر شوق و محبت ہے، اگر شوق ہے تو عشق مولا چ ہے، اور اگر ذوق ہے تو ذکر الہی چ ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ علم زندگی جڑی اگر ہے تو علم چاہیے، یعنی عمل قرآن و سنت اور اجماع اہل سنت دے نال رہنا چاہے۔ اگر سکون ہے تو اللہ سونے نو پہچاننا چاہے، اگر شوق ہے تو اللہ سونے دے عشق وچ ہے، اگر ذوق ہے تو ذکر قلبی دے وچ ہے۔ آپ نے اپنی زبان بارش سے فرمایا، ایک باری میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ احد قربانی دی خدمت حاضر سگا تے سلوک اللہ دے بارے گفتگو ہو رہی سی، تے شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، علم خدا معرفت ہے تے عشق مولا مشاہدہ ہے۔ یعنی علم خدا معرفت ہے اور عشق مولا مشاہدہ ہے، اور مشاہدہ بغیر مجاہدے تو حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش سے فرمایا کہ جڑا شخص اپنے دل نو لذت اور شہوت تو مار دیتا ہے، جڑا اپنے دل نو لذت اور شہوت نہ مار لیتا ہے
تے انہوں لن دے کفن دے وچ لپیٹ کے ندامت دی زمین چ دفن کر دندے نے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ سونے دی دا عشق جڑا، عشق والے جڑے اللہ سونے دے عاشق جڑے نے، وہ وصال دوست تو سوا کسے گل دے اتنے راضی نہیں ہوندے، یعنی دیدار مولا تو سوا و راضی نہیں ہوندے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سونے دے عاشق جڑے نے اللہ سونے دے عاشقاں نوں حضور حاصل نہیں ہوندا جد تک وہ خلق تو تنہائی اختیار نہ کرنا۔ اور خلت دے اندر اپنا مقام نہ بنا لینا، دوستاں نوں دشمن اور زن فرزنداں نوں یتیم اور اسیر نہ خیال کرنا۔ جب ادا کرن گے تو پھر کسی مقام تے پہنچ سکتے ہیں۔ آپ دیدہ ہو گئے اور اپنی زبان بارش ارشاد فرما کے ایک باری رستے وچ مینوں ایک اللہ والا ملیا، اسی دونے اکٹھے سفر کرن لگ پے۔ جدوں بیابان جنگل چ پہنچے تے مینوں پیاس بہت لگی تے پانی دا جنگل وچ نام و نشان تک بھی نہیں سکا، تے میں اپنی پیاس نوں انہاں بزرگاں دے سبب ظاہر نہیں کر سکدا سی۔ الغرض انہاں بزرگاں نوں میرا کشف ہویا، وہ بڑے روشن ضمیر سکے، وہ مینوں کہن لگے کہ فرید تینوں پیاس لگی ہے؟ تے میں آکھیا ہاں جناب پیاس لگی ہے۔ انہوں فوراً اپنی اڈی زمین تے ماری تے پانی دا چشمہ جاری ہو گیا، تے میں نے آکھیا کہ فرید پانی پیلا رج کے۔ آپ فرمانے میں پانی پیتا اور وہ پانی ایڈا لذیذ سی جڑا میں عمر پر کدے نہیں ایڈا دا لذیذ پانی پیتا۔ جب اس مقام تو گزر کے منزل تے پہنچے، شام دی نماز ادا کر کے وہ بزرگ عبادت الہی سے مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد میری طرف مخاطب ہو کے فرمایا کہ بیٹا قیامت دے دن جدوں اہل عشق قبراں جو اٹھن گے تے سب دوزخ دے دروازے دے اگے خیمہ لاؤن گے، جیویں انہاں دی نظر دوزخ چ پائے گی دوزخ دی اگ جڑی بٹھی پی جائے گی، تے پھر لوکاں نوں کچھ وقت راحت نصیب ہوئے گی اور دوزخ دی اگ تو انہاں نوں وقتی طور تے خلاصی نصیب ہوئے گی۔ اسی وجہ نہ وہ دوزخ دے دروازے دے خیمے لاؤن گے۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ ایک باری میں اور قاضی حمید الدین ناگوری ایک ہی مقام دیتے سگے کہ ایک مرد نے آ کے پوچھا کہ فرض کی ہے اور سنت کی ہے، تے قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ پیر دی صحبت فرض ہے اور دنیا نو چھڑ دینا سنت ہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک جو فرمایا کہ میں ایک بزرگ دی زبانی سنیا کہ درویش ہوا جڑے اپنے دل دے خزانے جڑا اپنے دل وچ خزانے دی تلاش کرے، بس اگر انہوں وہ موتی مل جائے جنہوں عشق مولا کہندے نے تے وہ شخص درویش صفت ہو جاندہ۔ آئی دی ساری گفتگو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ ماسوا اللہ تو قلب نکل جائیے اور عشق مولا دی نعمت حاصل کریے جڑی ایمان دی روح ہے۔ قرآن کریم رب سنے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ نے رب سونے نا جنونی عشق کر دے ٹوٹ کے بڑی والہانگی وارفتگی نہ۔
تے جڑا شخص مخلوق تو الگ نہیں ہوندا، کیونکہ دنیا نو چھڑنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت اولیاء ہے، سنت صحابہ ہے، سنت انبیاء ہے، اور پیر دی صحبت ہے فرض ہے، اس لیے کہ پیر دی صحبت مولا دی نعمت بڑھدی ہے، عشق مولا دا کمال حاصل ہوندا ہے۔ تے جڑا شخص اللہ سونے دی محبت نو چھڈ کے، اللہ رسول نو چھڈ کے، قرآن و سنت نو چھڈ کے، اجماع اہل سنت نو چھڈ کے خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغل خلق، جھوٹ، حرام، دھوکہ، دغا، فراڈ، ریا، نفاق، حوث، لالچ، نشیاں، جویاں، بدعتاں، رخصتاں، تعویلاں، شیطانی استانہ اور اللہ سنت دی نافرمانیاں جوڑیدا تے اودے تے اللہ پاک دی لعنت برسدی ہے، انہوں لعنت دے کفن چ لپیٹ کے ندامت دی زمین چ دفن کر دیندے نے۔ تے سچے اللہ والے جڑے آ وہ ماسو اللہ تو قلب نو منہ موڑ کے لا الہ دی نفی حاصل کر کے اللہ رضا اس بات حاصل کر دیا، اور نفس دے خلاف جہاد اکبر کر دیا، کیونکہ نفس ہمارا انسان دے اندر بہت بڑا فرعون، نمرود، شیطان، شداد، مہداد، ابو جال، ابو لہب، چنگیز اور ہلاکو ہے جڑا انسان نو ہلاک کر دیندا ہے۔ تے نفس ہمارا دا علاج یہ ہے کہ دی کسے خواہش تے کدے عمل نہ کرو، اللہ دی تلوار نہ دی ہر خواہش نو ذبح کر دے، تے لا الہ دی اینو مزکی کرو، مطمئنہ کرو، لا الہ دی نفی حاصل کرو، تاکہ اللہ دا اس بات حاصل ہو جائے، حضور قلب دا کمال حاصل ہو، عشق مولا حاصل ہو جائے، قلب نمازے عشق نیت کے عشق نظر سے داخل ہو جائے، راہ مولا دا مسافر بن کے تلاش مولا چ لگے، تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل کر سکے۔ تے جنہاں نو نعمت حاصل ہو جاندی ہے وہ سچے اللہ والے، جنہاں دے بارے رب سونے فرمایا نہ دنیا جنہاں کو خوف ہے نہ آخرت جنہاں نو کسی طرح دا کوئی غم ہوئے گا، اور یہ سچے اللہ والے ہر ویلے اللہ پاک دے مشاہدے چ رہندے نے، لیکن مشاہدہ جڑا مجاہدے نہ ملنا جب تک انسان مسنون مجاہدات نہیں کرتا، اور مخلوق تو الگ نہیں ہوندا، جدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بتخانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ تے حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے چل بلے اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڈی ذات پہچانے نہ کو سانو مننے۔ سچے اللہ والے دی کوشش ہوندی ہے کہ غافل مخلوق سن نہ جانی، اسے نہ جانی ساڈے آسے ساڈا اللہ کافی جڑا ساڈے کول ہے، ساڈی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہے، ساڈے نفساں وچ ہے، ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ اور یہ سچے اللہ والے جی دے بارے اللہ سونے فرمایا نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ اگر اسی بھی چاہنے ہیں جماعت اولیاء داخل ہوئی ہے، سچے حسینی عاشق بنی ہے، تو سانو چاہیے نفس، شیطان، دنیا انہاں دے پجاریاں تو نکلیے، خلقی اسباب و ارباب چوں ہر خلقی حص، حرکت، خواہش، تمنا، آرزو، مراد، مرضی چوں نکل جائے قلبن، تے سر تو پیروں تک مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرضی مولا جل شانہ بن جائے، یعنی سر تو پیروں تک عمل قرآن و سنت بن جائے، ارادہ الہی بن جائے، فعل الہی بن جائے، تقدیر مولا بن جائے، کدے بھی تقدیر نہ لڑن دی کوشش نہ کریے ورنہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب، صحبت، معیت اور حضور چ گزاری ہے۔ تمام شیطانی پروگراماں چو گمراہ 72 جہنمی فرقے، فرقیاں، ٹولیاں دے تبلیغی نظاماں پروگراماں چو نکلی ہے۔ 2 نمبر غیر شرع افلاطونی، دجالی، جادوگر، نجومی بابیاں دے پروگراماں چو نکلی ہے، کیونکہ انہاں تے اللہ پاک دی لعنت ہر ویلے برسدی رہندی ہے۔ انہاں دے پرچھاویں تو بھی لکھاں میل دور پجو،
انہاں طرف جان والے دے ہر قدم تے اللہ دی لعنت برسدی ہے، جویں سچے اللہ والے طرف جان والے دے ہر قدم تے اللہ پاک دی رحمت برسدی ہے، جویں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماندے جو شخص سچے اللہ والے طرف جاندا ہے ہر قدم تے حج عمرے دا ثواب ملدا ہے۔ تے سانوں چاہیے نا شیطانی پروگراماں چوں نکل کے لا الہ دی نفی اور اللہ دا اس بات حاصل کریے، اپنے اندر نماز و اللہ دیاں لہشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں طلباں رغبتاں محبتاں تو خالی کر کے اللہ سونے دے سچے حسینی عاشق سچے اولیاء اللہ جڑے زندہ دل ہے، مردہ نفس ہے، متقی ہے، سرفروش ہے، بت شکن ہے، صحیح العقیدہ نے، ظاہری باطنی علوم نبوت دے وارث نے، حزب اللہ دے مجاہد نے، اور یہ سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو گئے نا، وہ قرآن و سنت فقہ تصور ضروری علم حاصل کریے۔ اور دنیا دا خوش قسمت ترین انسان ہے جنہوں انہاں سچے حسینی عاشق اولیاء اللہ علماء مشاہد دی زیارت صحبت اور خدمت نصیب ہو جائے، کیونکہ یہ سچے اللہ والے اللہ پاک دی نگاہ خاص چندے انہاں ہوتے ہر ویلے اللہ پاک دے فالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسدے رہندے نے، اور قلبر ذات مولا جی ڈبے ہوندے نے، اللہ سونے محبوب مست ہوندے جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے درویش خدا مست شرقی ہے نہ غربی گر میرا دلی نہ صفحہ نہ سمرقند، اور یہ سچے علماء و مشائخ عشق نگر دے واسی ہوندے نے، اور یہ سچے اللہ والے جنہاں دی زیارت نہ اللہ یاد آندا گناہ چڑھدے نے، جنہاں دی توجہات نہ اندر نورانی ہوندا جڑے اپنے علاقے دے وچ ہر ویلے اپنے نورانی اور روحانی توجہات نہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اخذ فیض کر کے اس علاقے میں سکین کرتے رہندے رہے، اور یہ سچے اللہ والے ہے جنہاں دے صدقے بارشاں برسدیاں، لوگوں نے رزق ملدا، بیماراں شفاواں ملدیاں، اللہ پاک دی رحمتاں برسدیاں۔ سانوں چاہیے نا سچے اللہ والے صحبت چ بہ کے صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے، کیونکہ اللہ پاک دی نگاہ خاص چندے رہے، انہیں صحبت چ بہن والا بھی اللہ دی سونے دی نگاہ خاص چ آ جاندا، جنہاں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کریے، اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، اور انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، اللہ فلا چمبے دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائیے، انہوں اسی ایکسیپٹ کر کے انسٹال کر لیے، تاکہ یہ توحیدی نور ساڑھے ہر خلیے دے ہر ایٹم دی ہر لہر چ رچ بچ جائے، جڑیاں غیر مرئی لطیف لہراں، تاکہ ہر ظلماتی لہر اندروں نکل جائے، جل جائے، کیونکہ ہر لہر جڑی ہے وہ اپنی مخصوص فریکوینسی ہے جڑی اپنی متعلقہ لہراں نال رابطے دی کوشش کرتی رہندی ہے۔ تو پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسرور ریاض تو مجاہدات مراقبات اسباق کی قرب و ولایت کریے، اور انہوں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کریے، تاکہ ساری روح ساڑھے آسے باطن دا بوا کھولے، ساری روح باطن چ سیر و پرواز کرے، ظاہری حواس ساڑھے معطل ہون، باطنی بیدار ہو جان، اور روح باطن سیر و پرواز کردیا ہویا اولیاء اللہ دی باطنی محفلاں چ شریک ہوئے، عالم مثال، عالم برزخ، عالم ملکوت، جبروت، لاہوت دیاں سیراں کرے، اور سیر قدمی سیر روحی حقیقت صلوات تک کرے، پھر اس کو سیر نظری ہمیشہ جاری رکھے، سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر من اللہ، عروج و نزول دے مزے لگے، اور روح اللہ کی طرف دوڑے، ایمان دی روح سرشار ہو گئے، جدے بارے قرآن کریم کی رب سنے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان ہو رہے رب سنے نا جنونی عشق کر دے رہے ہیں، ففروا اللہ، دوڑو اللہ تعالیٰ، پھر دی روح باطن سیر و پرواز کر دیا ہے، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضر شرف حاصل کر دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی، جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن کریم کی رب سنے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ قرآن پاک جی رب سنے سورہ نساء جی فرمایا جڑے اللہ سنے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سنے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ قرآن پاک جی رب سنے فرمایا جڑے دنیا چنے آخرت وچ بھی انہیں ہون گے،
جنہوں نے اج دیدے مولا نصیب نہیں ہوتا آخرت وچ بھی دیدار مولا نصیب نہیں ہونا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، پرے ہے چرخی نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی کر دے رہا ہوں وہ کارواں تو ہے۔ خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو، میں قرض مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے۔